کا جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے نوجوانوں کا ٹک ٹاک میں لائیو آنا۔ پروز اینڈ کونس تو ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ چیز ہم کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس بات کو ذرا بتائیے کہ نوجوان اس چیز سے کیسے منع ہوں گے آج کل؟ کسی بھی قوم میں جب کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی زوال کی بات کی جائے اور اسپیشلی پاکستان کی تعلیم یافتہ نوجوان ہے، خدا کی قسم ان کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید کا کیا مطلب ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا جو بچہ کاسٹ میں مسئلہ ڈسکس کیا جائے اور پھر اس کا سلیوشن نہ بتایا جائے تو میرے خیال میں وہ پھر ضائع جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے، پاکستانی بھائیوں سے، اور جو ہمیں باہر فورن کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں، اپنے نوجوان دوست احباب، ان سے اجازت لینا چاہوں گا۔ بہت شکریہ شافات بھائی، آپ کی بات ہے انشاءاللہ نوجوان سمجھ گئے ہوں گے آپ کی باتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس کا نام ہے آج کا نوجوان۔ آج کے نوجوان اس سیریز میں ہم 2-3 ٹاپک پر بات کر چکے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور قابل غور ہے کہ اس پر ہم غور کریں اور اپنے معاشرے کو اس بدامنی سے بچائیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نوجوانوں کا ٹک ٹاک میں لائیو آنا اور دیگر سوشل میڈیا میں جو جن فضولیات میں نوجوان مبتلا ہیں ان پر آج بحث کریں گے۔ آج کا مہمان جو ہے ہمارا وہ ہے شافات بھائی۔ میرے ذہن میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کوسچنز آ رہے ہیں، بہت سارے کوسچنز کریں گے اور ان کا حل ڈھونڈیں گے اور ڈیبیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے میں شافات آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافات بھائی، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جن فضولیات میں مبتلا ہیں، ٹک ٹاک میں لائیو آنا اور جو لڑکیاں آ رہے ہیں اور معاشرے کی سب سے بڑی بے عزتی ہے اور آنے والی نسل بھی اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے فضولیات سے کیسے بچا جائے، اپنے نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس فضولیات سے کیسے بچایا جائے، اس پر ذرا نظر ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ راجہ صلاح الدین صاحب، آپ نے جو یہ ٹاپک چھیڑا ہے میرے خیال میں ایک انتہائی دلچسپ اور دور حاضر کے لحاظ سے ایک اہمیت کے حامل ہوگا، اور کرنٹ سیناریو کو دیکھے تو بچہ، جوان، بوڑھا، بزرگ، ہر ایک ایج گروپ کے لوگ جو ہے وہ اس ناسور میں مبتلا ہو چکے ہیں میرے خیال میں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو کنٹرول کرتے، لیکن بدقسمتی سے یہ چیز ہم کو کنٹرول کر رہی ہے، جو کہ انٹرنیٹ پہ مختلف اقسام کے جو ایپس وغیرہ آتے ہیں، جیسے کہ ٹک ٹاک کا آپ نے ذکر کیا، تو میرے خیال میں اس کے کوئی پروز اینڈ کونس تو ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں۔ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اس نے کسی دوسرے سوچ کے تحت کیا ہوگا، لیکن شاید ہم ہی لوگوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا ہے، مطلب اس کا استعمال، اس کا ہم کو علم نہیں ہوگا، شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ راجہ صاحب، کسی بھی قوم میں جب کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے تو ادھر پہلے سے گورنمنٹ اس کو اویئرنس کے طور پر اس کا جو پرسنل اور ایجوکیشنل اس کا یوز ہوتا ہے، جسے ہم کتابچہ بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اس کے ساتھ استعمال کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہمیں ملتا ہے، جس میں اس کے وہ تقریباً وہ سارے وہ استعمال کے طریقے اور فائدے اور نقصانات لکھے گئے ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے۔ تو میرے خیال میں ٹک ٹاک کا بھی ایسا کوئی موٹو تو ہوتا ہوگا شاید، لیکن ہم جو ہے وہ الٹریٹ معاشرے میں رہتے ہیں، جیسا معاشرہ جیسے مطلب ادھر کوئی غور نہیں کرتا۔ قرآن کو ہم نے پچھے پشت ڈال دیا ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون، تدبر کیا کرے، آپ غور کرے، فکر کرے، لیکن ہم بدقسمتی سے کسی بھی چیز پر غور و فکر نہیں کر پاتے۔ شاید یہ ایک اہم مسئلہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم سمجھ نہیں پاتے اور بس ہم استعمال کرنا شروع کر جاتے ہیں، پھر لازماً یہی ہوگا کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوگی اور وہ چیز ہمیں ہماری زندگیوں میں خلل بھی ڈالے گا۔ پھر وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ بہت سے قصائیوں میں گائیں جو ہے وہ مردار ہو جاتی ہے، ہاں، تو یہ ایک بات ہے میرے خیال میں۔ آج کل ہر ایک قصائی بن چکا ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ شافات بھائی، اگر مسلمانوں کی زوال کی بات کی جائے اور اسپیشلی پاکستان کی، تو یہ لوگ ان فضولیات میں انوالو ہو چکے ہیں۔
تو آنے والی نسل ہماری کیسے پیدا ہوگی، ہمارے ملک ترقی کیسے کرے گی، اور پھر ہم حکمرانوں کو، ریاست کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر تو بتائیے، اسلام اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، یا اسلام یہ کتنا منع بحیثیت مسلمان یہ کام کرنا چاہیے؟ بالکل راجہ صاحب، سوال تو آپ کا درست ہے۔ مطلب ہر ایک جو دیکھا جائے معاشرے کو تو بہت ہی مطلب غلط سائٹ کی طرف جا رہا ہے، جو کہ مطلب ان کنٹرولیبل سا دکھ رہا ہے اس حالات میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ آپ کے حالات بے شک برے بھی آتے ہیں اور اچھے بھی آتے ہیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لینا پڑتا ہے آپ کو۔ اور ایسے سیناریوں میں ہم کو صبر سے بھی کام لینا ہوگا، لیکن ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس باتیں کریں، لوگوں کو اویئر کریں اور خود عمل نہ کریں۔ نہیں، بات اگر خود پہ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا جو بچہ ہے اس کو بیماری لگ چکی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری کا علاج میں آپ کو 3 دن بعد آ کر بتاؤں گا۔ تو جب وہ عورت نے 3 دن بعد آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے پر میٹھا آپ بند کر دیں۔ اچھا، تو اس سے پھر عورت نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، آپ نے 3 دن کا مہلت کیوں دیا مجھے؟ یہ تو بس بالکل آسان سی واضح سی بات تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے جی، اس میں ہمارے ذہنوں کو اور جو ان کی وہ دوراندیشی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے حالات حاضرہ کو بھی کر دے کہ ہم تو ہر ایک یہی کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا جواب میں کہ میں نے خود جو ہے 3 دن میٹھے سے پرہیز کیا، بعد میں نے آگے آپ کو اس کا علاج بتایا۔ تو اس سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرنا چاہتے تھے کہ جو کام آپ خود کریں گے اور پھر دوسروں کو سکھائیں گے اچھا کام، تو اس میں تاثیر زیادہ ہوگی بنسبت ایسے کام کے کہ جس میں آپ خود مبتلا ہے لیکن دوسرے کو روک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں کہ بلت مسلی اور پخپلا عملی، یہ ویسے ہی بات ہے کہ خود کو آپ نے پہلے بدلنا پڑتا ہے آپ کو۔ اچھی باتیں تو بہت دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں، بہت سے مذاہبی لوگ بھی ہیں اور اسکالرز ہیں جو کہ اخلاقیات ایتھکس پر بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو لیکنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ خود عمل پیرا نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں شافات بھائی، ہمارے آج کل جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، خدا کی قسم ان کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید کا کیا مطلب ہے، قرآن مجید کی تلاوت تک کرنی نہیں آتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پر بالکل انہوں نے نظر نہیں ڈالی، اور اگر ٹک ٹاک لائیو کی بات کی جائے تو ان کو ایک سیکنڈ تک معلوم ہوتا ہے، بس اپنی ساری زندگی اسی سوشل میڈیا کی فضولیات میں ضائع کر دی۔ تو ان کو اسلام کی طرف بھی ذرا آنی چاہیے۔ راجہ بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ وہ فرمایا ہے نا علامہ محمد اقبال نے، اس کے علاوہ جو آپ نے بات فرمائی اس سے مجھے یاد آئی وہ شعر کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے نا کہ بھائی اپنی زندگی میں ڈوب کر اپنا سراغ پا جا، اور اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن جا، کم سے کم اپنے آپ سے تو مخلص ہو جا۔ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو پتہ ہوتا ہے بالکل کہ یہ چیز میرے لیے غلط ہے اور کیا میرے لیے صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ اللہ اور رسول کے نہیں بنتے، کم از کم اپنے تو بن جائیں، اپنے تو بن جانا، اپنی آخرت کو تو اچھا سنوار لینا۔ شافات بھائی، میرا ایک دوست تھا، تو جب پہلے سوشل میڈیا پر 1 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو اس نے کہا آپ یہ ویڈیو کرتے ہو، یہ موٹیویشن کون دیکھتے ہیں، یہ اچھے باتیں آج کل کون سنتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو وائرل کرنا چاہتے ہو تو ٹک ٹاک پر آئے، ایسی ویڈیو بنائے کہ وہ لوگ دیکھیں، مزاحیہ دیکھیں۔ تو میں نے اس ٹائم یہ سوچا کہ کاش ہماری ذہنیں ایسی بن چکے ہیں کہ ہم فضولیات کی طرف سوچتے ہیں اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اچھے باتیں معاشرے میں کون پھیلائے؟ شافات بھائی آخر میں اس بات کو ذرا بتائیے کہ نوجوان اس چیز سے کیسے منع ہوں گے، آج کل کے نوجوان اور آنے والی نسل کو ہم کیسے منع کریں گے؟
बिल्कुल मेरे ख्याल में जिस पॉडकास्ट में मसला डिस्कस किया जाए और फिर उसका सल्यूशन ना बताया जाए तो मेरे ख्याल में वो फिर ज़ाया जाती है वो पैनल टॉक। बिल्कुल तो हम ज़रूर अपनी कोशिश करेंगे कि नौजवानों को इससे निकलने की, इस ट्रैप से निकलने की भरपूर कोशिश करें। भाइयों, ऐसा है, मेरे तमाम अपने नौजवान पाकिस्तानी भाइयों से दरख्वास्त है कि खुदारा जो भी आपने इस्तेमाल करना है इस मोबाइल फ़ोन पर, इस इंटरनेट पर, पहले आप जाकर उसकी वो पढ़ ले, वो जो इसमें वो कंपनी की तरफ से दिया होता है कि ये किस पर्पस के लिए हमने बनाया है, जिसे हम किताबचा भी कहते हैं। हर एक प्रोडक्ट के साथ किताबचा मिलता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट देखते हैं, खरीदते हैं, उसके साथ मिलता है। तो मेरे ख्याल में मोबाइल फ़ोन में जो ऐप लॉन्च होता है उस पर भी ऊपर उसके प्रोज एंड कॉन्स वाज़ेह तौर पर लिख के गए होते हैं। लेकिन बस आपने ये करना है कि ये मेरी पढ़े लिखे नौजवानों से दरख्वास्त है, क्योंकि अनपढ़े लिखे तो चलो खैर है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ राजा भाई के पढ़े लिखे नौजवान भी बिल्कुल ये काम नहीं करते। जो भी ऐप वो खोलते हैं बस डायरेक्टली ओपन करके इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। वो ये पढ़ते नहीं है कि ये इसका पर्पस क्या है, ये कंपनी की तरफ से किस लिए बनाया गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस वजह से अलाउ कर रही है। तो मेरे अपने तमाम नौजवान भाइयों से बस यही दरख्वास्त है कि खुदारा अपनी अकल, अपनी तालीम को बरोकार लाकर जो भी आप इस मोबाइल फ़ोन पे करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस पर जाकर उसकी हिस्ट्री पढ़ ले, उसके प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसानात से ख़ुद को रोशनास करे। बाद में जाके आप सोसाइटी में वो चीज़ पे लाए या खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इस्तेमाल करने के दिखाए। लेकिन सबसे पहले आपने उसकी वो जो एक्चुअल रीज़न है वो मालूम करनी है और उसकी सही इंफॉर्मेशन है वो आपने निकालनी है। क्योंकि कुरान का भी एक उसूल है सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में कि कोई फासिक फाजिर आपके पास खबर लाए तो खबर की पहले तहकीक किया करे, बाद में दूसरों को पहुंचाए। तो इस पर अल्लाह ताला भी खुश होगा और इंशाअल्लाह आपकी दिन और दुनिया आखिरत सब संवर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों से, पाकिस्तानी भाइयों से और जो हमें बाहर फॉरेन कंट्रीज से देख रहे हैं, अपने नौजवान दोस्त अहबाब, उनसे इजाज़त लेना चाहूँगा अल्लाह के नाम। बहुत शुक्रिया शाफात भाई, आपकी बात है इंशाल्लाह नौजवान समझ गए होंगे आपकी बातों को और इंतहाई आपने इस बात को, इस अहम टॉपिक को डिस्कस किया, हमें टाइम दिया आपने और आप हमें बार बार टाइम देते रहते हो। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहते हैं कि आप हमारी सीरीज़ को देखते रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह के अमान।